بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 8۔ آج کے سبق کا عنوان ہے احادیث میں صحابہ کرام کے لکھے ہوئے مجموعے۔ اس سے پہلے ہم نے بحث کی تھی کہ منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ احادیث بعد کے زمانے کی ایجاد ہے اور صحابہ کرام کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی تدوین نہیں ہوئی۔ تو تفصیل کے ساتھ ہم نے پچھلے سبق میں اجمال کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث کی تدوین ہوئی تھی۔ آج کے سبق میں ہم تفصیل سے بتائیں گے وہ مجموعے جو صحابہ کرام نے احادیث میں مدون کیے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صحیفہ ہے جس کا نام الصحیفۃ الصادقہ ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم اور عاقل اور اہل علم میں شمار ہوتے تھے۔ جب اسلام لایا تو اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی مرتب کی تھی، تو اس کا ذکر حدیث کی کتاب میں ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیس احد اکثر حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی الا عبداللہ بن عمرو بن العاص فانہ کان یکتب وکنت لا اکتب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مجھ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محفوظ کرنے والا نہیں تھا سوائے عبداللہ بن عمرو بن العاص کے، کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حدیث محفوظ کی تھی اور تقریباً 4000 حدیث ان سے منقول ہے۔ تو وہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ حدیث کو محفوظ کرنے والا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ خود نہیں لکھ سکتے تھے یا لکھائی جانتے ہی نہیں تھے، وہ یاد کرتے تھے، اور یا بعد میں انہوں نے لکھائی سیکھ لی تھی اور وہ لکھتے تھے۔ لیکن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت سے عالم اور فاضل تھے، لہٰذا انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام میں اس سے لکھائی سے خوب فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مدون کیا تھا اور اس مجموعے کا نام انہوں نے صحیفۃ الصادقہ رکھا تھا۔ یہ صحیفہ پھر ان کی اولاد میں مسلسل چلتا رہا۔ آپ جب حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں ایک سند آئے گی، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، تو یہ جو سند ہے یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی اولاد کی ہے، یعنی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا جو صحیفہ تھا یہ پھر ان کی اولاد میں رہا، اور ان کے پوتے عمرو بن شعیب پھر وہ اس سے روایت کرتے ہیں۔ عمرو بن شعیب یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، تو لہٰذا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حدیث کا مجموعہ مدون کیا تھا۔ آگے کہتے ہیں، ان عبداللہ بن عمرو قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قریش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق۔ یہ قصہ بھی پہلے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا اس کو لکھتا تھا، اور میرا مقصد تھا کہ میں اس کو یاد رکھوں۔ قریش نے مجھے منع کیا اور انہوں نے کہا کہ تم ہر وہ چیز لکھتے ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، وہ غصے میں اور خوشی میں بھی کوئی بات کر سکتے ہیں۔ تو میں لکھنے سے رک گیا، پھر میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ لکھا کرو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے منہ سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی۔ لہٰذا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد لکھا، اور ان کا جو صحیفہ تھا وہ صحیفۃ الصادقہ کے نام سے ہے۔
دوسرے نمبر پر ہم جس صحیفے کا ذکر کریں گے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیث نقل کی ہے، اور ان کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں ہے عن علی رضی اللہ عنہ قال ما كتبنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا القرآن وما فی هذه الصحیفہ، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور جو کچھ اس صحیفے میں ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے قرآن مجید لکھا، اور اس صحیفے میں جو ان کی حدیث ہے وہ لکھی۔ یہ صحیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیام میں ہوتا تھا، اور اس صحیفے کا ذکر مسند ابو یعلا میں بھی ہے۔ عن ابی جعفر محمد بن علی عن ابیہ عن جدہ قال وجدت مع قائم سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیفۃ مربوطۃ۔ یہ محمد بن جعفر کہتے ہیں، اور یہ نبی کریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کے ساتھ ایک صحیفہ دیکھا تھا جو اس کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس صحیفے میں کون سے مسائل تھے؟ تو اس میں بہت اہم مسائل تھے۔ اس میں دیتوں سے متعلق، اور یہ معاقل بھی دیت کو کہتے ہیں، فدیہ، قصاص، احکام اہل ذمہ، نصاب زکوٰۃ، اور مدینہ طیبہ کے حرم سے متعلق مسائل اس میں تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب لکھوائی تھی جو صدقہ تھا، صدقہ سے متعلق مسائل جس میں تھے۔ چنانچہ سنن نبی داود میں اس کا تذکرہ ہے۔ عن ابن شہاب قال هذه نسخة کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عمرو بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ یہ وہ نسخہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ میں لکھا تھا، اور یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے خاندان کے پاس تھا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ نسخہ پڑھایا سالم بن عبداللہ بن عمر نے، اور میں نے اس کو محفوظ کیا، اور یہی نسخہ عمر بن عبدالعزیز نے عبداللہ بن عمر اور سالم بن عبداللہ بن عمر سے اپنے لیے لکھوایا تھا۔ تو بہرحال اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ سے متعلق امور اور مسائل اس نسخے میں لکھے تھے، اور یہ نسخہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے پاس محفوظ تھا، اور ابن شہاب زہری اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ نسخہ ملا تھا۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی صحف و صحیفے منقول ہے کہ جو انہوں نے لکھے تھے یا لکھوائے تھے۔ چنانچہ معبد بن ہلال کہتے ہیں کہ کننا اذا اکثرنا علی انس بن مالک رضی اللہ عنہ اخرج الینا محالا عنده فقال هذه سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فكتبتها وعرضتها علیہ۔ معبد بن ہلال کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ دق کرتے تھے، یعنی ان کو بہت زیادہ حدیث ان سے روایت کرتے تھے، تو وہ ہمارے طرف ایک چنگا نکال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور میں نے اس کو لکھا ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بھی کیا ہے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود احادیث لکھی تھی کہ نہیں، تو اس کے بارے میں یہ جو روایت ہے یہ ذرا سند کے لحاظ سے کمزور ہے، باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حدیث لکھواتے تھے، اور خود بھی لکھی تھی، کوئی بعید نہیں ہے کہ انہوں نے خود بھی لکھی ہوں گی، اور یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھائی جانتے تھے۔ اس وجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو باقاعدہ صدقہ کا عامل بھیجا تھا، کے طور پر بھیجا تھا کہ وہ لکھائی بھی جانتے تھے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر طویل ہو گئی تھی، اور اس وجہ سے ان کے شاگردوں نے ان کی حدیث کو بہت زیادہ مدون کیا تھا، اور ان سے استفادہ کا بہت زیادہ موقع ملا تھا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندہ نے ایک مضمون شروع کیا جس میں ان تمام صحیفوں پر تفصیل کے ساتھ لکھنے کی کوشش کی ہے. تو اور یہ المعان اسلام آباد سے ایک رسالہ چھپتا ہے، اس میں قسطوار چھپا ہے. پہلے قسم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفوں اور لکھائی سے متعلق جو تاریخی باتیں ہیں اس پر روشنی ڈالی ہے. دوسرے قسم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھے ہوئے مجموعے یا ان کے شاگردوں کے لکھے ہوئے مجموعے پر تفصیل سے لکھا ہے. تیسری قسم میں پھر براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو احادیث کے مجموعے تھے اس پر لکھا ہے. اور چوتھے قسم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پر لکھے ہوئے ذخیرے پر لکھا ہے اس میں. تو تفصیل کے ساتھ وہ مضامین آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. 5ویں نمبر پر جو صحیفہ ہے وہ صحیفہ عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران پر عامل بنایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرائض میں، زکوٰۃ میں، دیات میں ایک کتاب لکھی تھی جو ان سے منقول ہے. چنانچہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے واستعملہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نجران روا عنہ کتابا کتبہ له فی الفرائض والزکاة والدیات وغیر ذلك اخرجہ ابو داود والنسائی وابن حبان والدارمی وغیر واحد. اس کے جو مسائل ہیں وہ ان کتابوں میں موجود ہے، ابو داود، نسائی، ابن حبان، دارمی وغیرہ میں. اسی طرح صحیفہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ وضع عندنا قریب حمل بعیر من کتب ابن عباس فکان علی ابن عبداللہ ابن عباس اذا اراد الكتاب كتب الیہ ابعث الی بصحیفت کذا وکذا فینسخها ویبعث بها. موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قریب نے ایک اونٹ کے بقدر کتابیں رکھی جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی لکھی ہوئی تھی، اور چنانچہ علی ابن عبداللہ بن عباس جب کسی کتاب کو چاہتے تو اس کی طرف لکھتے کہ میرے پاس فلاں صحیفہ بھیج دو، تو وہ اس کے لیے فلاں صحیفہ نقل کر دیتے، اس کے پاس بھیج دیتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان شخصیات میں سے ہے جنہوں نے حدیث کو جمع کیا، حدیث کو مدون کیا. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کا بہت کم موقع ملا تھا. 3 سال ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرنے کا موقع ملا تھا. ان کی عمر کم تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کی 13 سال عمر تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان کو حافظہ دیا تھا اور علم کے دولت سے مالا مال کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جستجو بھی رکھی تھی، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ استفادہ کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، اس میں تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پھر یہ اپنے گھر میں رہے نہیں تھے، بلکہ صحابہ کرام سے استفادہ کیا تھا، اور اس میں حیا کو بیچ میں لانے نہیں دیا، اور بغیر یعنی خوب تکلیف کے ساتھ علم کی تحصیل کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی علوم میں ان کو ماہر بنایا. تفسیر میں، حدیث میں اور عربیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، اور پھر انہوں نے کئی موضوعات پہ کتابیں لکھی. چنانچہ یہ واقعہ بھی دلیل ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اتنا لکھا تھا کہ ایک اونٹ پر وہ اونٹ کے بوجھ کے بقدر لکھا تھا. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیہ تھے. ان کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے بھی ایک صحیفہ لکھا تھا. چنانچہ مان کہتے قال اخرج الی عبد الرحمن بن عبداللہ کتابا وحلف لی انہ خط ابیہ بیدہ. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن میری طرف ایک کتاب لے کر آئے اور قسم کھائی کہ یہ ان کے والد صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. اوپر جو حوالہ دیا تھا وہ تقیید العلم کا تھا. یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے. یہ
باقاعدہ اس موضوع پر کی کتاب ہے. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کو لکھنے سے متعلق جو نصوص قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ کرام سے جو امور ثابت ہے، اس طرح تابعین اور تبع تابعین، ان سب کے نصوص اس میں جمع کیے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم کتاب ہے تقیید العلم. صحابہ کرام نے جو مجموعے لکھے تھے اس پر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے. اگلے سبق میں ہم مزید صحابہ کرام کا ذکر کریں گے جنہوں نے حدیث پر کتابیں لکھی تھی یا حدیث پر ذخیرہ مدون کیا تھا.